جملے کو کبھی نہ بھولنا. کبھی ہو جاتا ہے گھروں میں نا، کبھی ماں کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، کبھی باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا. اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے والدین فوت ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں، اس حال میں دنیا سے چلا جاؤں کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہوں. تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں بھی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ میرے اساتذہ دنیا سے جائیں یا میں پہلے چلا جاؤں تو میرے اساتذہ مجھ سے راضی ہوں. تو الحمدللہ استاد الوفاء، استاد القراء، استاد العلماء حافظ محمد رمضان صاحب ہیں، وہ دنیا سے گئے ہیں تو الحمدللہ مجھ سے راضی گئے. مجھے اس بات پر بھی فخر ہے. ادارہ جو بنایا، ایک بات اس کے حوالے سے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، انہیں کہتے ہیں محدث تبریز. فرماتے میں علم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں گیا تو مدرسے والوں نے کہا کہ جناب ہم پڑھا تو آپ کو سکتے ہیں لیکن کھانا نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے کھانے کا انتظام کریں. تو آپ پڑھ لیں لیکن کھانے کا انتظام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. فرماتے کچھ پیسے میرے پاس تھے تو سوچا جب تک یہ پیسے ہیں تب تک میں یہاں پر علم حاصل کر لوں گا، پھر جب ختم ہو جائیں گے تو پھر کہیں اور طرف کریں گے، دیکھا جائے گا. فرماتے ہیں وہاں قریب میں ایک یہودی کی دکان تھی. میں اس کے پاس گیا اور میں نے بتایا کہ میں یہ جو قریب مدرسہ ہے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور کھانے پینے کی چیزوں کی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لیتا رہوں گا اور آپ سے حساب کرتا رہوں گا. کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، جتنے پیسے میرے پاس تھے جب وہ ختم ہونے کے قریب آئے تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اپنا کیا حساب بنا. تو وہ چند دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد مثال کے طور پر حساب کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا اتنا بنا. تو کہتے ہیں پیسے میں نے پے کیے اور بتا دیا کہ میرے پاس جو نا وہ اب چونکہ اور وسائل نہیں ہیں، میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، اپنا حساب کلیئر ہو گیا. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو اب کیوں نہیں علم حاصل کر رہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جانا چاہتا نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے کہ مدرسے والوں کے پاس یہ انتظام نہیں ہے کہ وہ کھانا دے اور میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے. تھا تو وہ یہودی لیکن اس نے کہا دیکھو تم اپنے نبی کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، میرے اور تیرے دین کا فرق ہے لیکن مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی اپنے نبی کا دین کا علم حاصل کرے. تو چلو میں تمہیں ایک پیکج دیتا ہوں، تم ایسا کرو تم یہاں پر علم حاصل کرتے رہو اور میں تمہارا کھاتا بنا دیتا ہوں، جو تم مجھ سے وصول کرو گے کھانے پینے کی چیزیں میں لکھتا رہوں گا، تمہارا کھاتا بنا دیتا ہوں. پھر جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے، تمہارا روزگار لگ جائے، آمدن کے ذرائع بڑھ جائیں تو پھر مجھے پیسے میرے واپس کر دینا. اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ چلیں ایسا کر لیتے ہیں. وقت گزرتا گیا، تعلیم حاصل کرتے رہے اور اس یہودی کی دکان سے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیتے رہے. وقت گزر گیا، عالم دین ہو گئے اور پھر اس کے پاس آئے کہ جناب اب میرا کورس مکمل ہو گیا ہے تو آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ میرا کھاتا کتنا بنا ہے تاکہ جب میرے پاس آسانی ہوگی میں آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا. تو وہ کافر تھا، کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تو ایک مسلمان ہے اور مجھے پتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ غیرت مند ہوتا ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ آپ کی خاموشی بھی ٹھیک ہے، آپ نہیں بول رہے نا، آپ ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ 57 اسلامی ممالک ہوں اور فلسطین کے بچوں کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں، آپ کی خاموشی بھی ٹھیک ہے. لیکن میں جس وقت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں شاید اس وقت کا مسلمان حمیت رکھتا ہو، غیرت رکھتا ہو. تو اس نے کہا کہ جناب مجھے پتا ہے کہ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، وہ حمیت والا ہوتا ہے، تو اگر میں تمہیں ویسے کہتا تو تم اس بات کو قبول نہ کرتے. میں نے تو ایک ہیلا کیا تھا
کہ میں تیرا کھاتا بنا دیتا ہوں، تو اتنے عرصے سے مجھ سے سودا جو لے رہا ہے نا، میں نے تو تیرا کھاتا کبھی بنایا ہی نہیں، میں نے تیرا کھاتا نہیں بنایا۔ وقت گزر گیا، حاشیے بڑے لگ سکتے ہیں بہت ساری باتیں، لیکن میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ وقت گزر گیا، محدث طبری چلے گئے، اپنے دین کی خدمات میں لگ گئے۔ ایک بار کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کچھ بندوں نے سبحان اللہ کہا، جنہوں نے کہا ان کے لیے اس مبارک محفل کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جلد حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ پہلے ہی قابو کر بیٹھا کرے نا پھر آپ لوگ، بعد میں آواز زیادہ آتی ہے، سنائیں ذرا سبحان اللہ۔ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے محدث طبری۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ یہودی، وہ جو ان کو سامان دیا کرتا تھا، وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ حیران ہیں کہ ہو یہودی، ہو کافر، ہو بے دین، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حیرت سے دیکھے چلے جا رہی ہیں، دیکھے چلے جا رہی ہیں۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ مجھے بہت دیر سے غور سے دیکھے جا رہی ہیں، تو پوچھ لیا طبری کیا دیکھتے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں وہی ہو یا وہی اس جیسے ہو، وہی ہو یا اس جیسے ہو۔ اس نے جواب بھی بڑا پیارا دیا، آپ کو بھی پیارا لگے تو اس پر سبحان اللہ آپ سنا دینا۔ کہنے لگا طبری وہی ہوں پر اب وہ نہیں ہوں، وہی ہوں پر اب وہ نہیں ہوں۔ کہا وہی ہو پر اب وہ نہیں، یہ کیا؟ کہا سنو، وہ جس دن تم میرے پاس آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ میرا کھاتا چیک کرو، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے تیرا کھاتا بنایا ہی نہیں ہے، اسی رات نبیوں کے سردار میرے خواب میں تشریف لے آئے، پیارے آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے تو نے میرے دین کے طالب علم کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، اس کی تو نے خدمت کی ہے، جب تو نے اس کا کھاتا نہیں بنایا تو تو پھر اوروں کے کھاتے میں کیوں رہے، تو اوروں کے کھاتے میں کیوں رہے؟ اور مجھے خود انہوں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اور یارو کافر اگر دین کے طالب علم کے ساتھ بھلائی کرے، پیارے آقا خود آ کر کلمہ پڑھائیں، کوئی حافظ صاحب کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، جنہوں نے سینکڑوں طلباء کے لیے انتظام کیا ہے، ہزاروں طلباء کے لیے جنہوں نے انتظام کیا ہے، اور ایک ایک آدمی کے در پر جانا۔ مجھے تو پتا ہے نا، میں تو خود ایک مدرسہ چلا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کتنا مشکل کام ہے۔ کبھی کسی کے پاس چل کر جاتے ہیں تو بندہ ظرف والا ہوتا ہے،